بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تفصیلی توبے کا ذکر شروع ہے۔ اس میں شیطان کا ذکر ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تو اس کو اپنی عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے تھے، تو اس کی کچھ تفصیل اس سے پہلے ویڈیو میں گزر گئی۔ آگے فرماتے ہیں کہ بہرحال جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے اس وقت تک کی مہلت دے دیجئے جس وقت آپ لوگوں کو اٹھائیں گے، یعنی میں قیامت تک زندہ رہوں، مجھے موت نہ آئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ ابلیس جو شیطان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت معرفت رکھتا تھا، بہت بڑا عارف تھا، کیونکہ ایک طرف تو اس کو نکالا جا رہا ہے، دتکارا جا رہا ہے، جنت سے نکالا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب نازل ہو رہا ہے، لیکن عین غضب کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی اور مہلت مانگ لی، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ جل شانہ غضب سے مغلوب نہیں ہوتے، اور غضب کی حالت میں بھی اگر ان سے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ دے دیتے ہیں، چنانچہ اس نے مہلت مانگ لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، ہم تمہیں قیامت تک کے لیے مہلت دیتے ہیں، تمہیں قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ جب مہلت مل گئی تو اب اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ابن آدم کے دل سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے، یعنی موت آنے تک اس کے جسم سے نہیں نکلوں گا۔ اور یہ ابن آدم جس کی وجہ سے مجھے نکالا جا رہا ہے، اس کے دل میں غلط قسم کے خیالات ڈالتا رہوں گا، اس کو بہکاتا رہوں گا، گناہوں کی خواہش، اس کے جذبے، اس کے محرکات اس کے دل میں پیدا کرتا رہوں گا، اور اس کو گناہوں کی طرف مائل کرتا رہوں گا جب تک وہ زندہ ہے۔ تو شیطان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی عزت کی قسم کھائی اور فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میں اس ابن آدم کے لیے توبے کا دروازہ بھی اس وقت تک بند نہیں کروں گا جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے۔ تو میری عزت کی قسم کہتا ہوں کہ میں نہیں نکلوں گا، میں اپنی عزت کی قسم کہتا ہوں کہ میں اس کے لیے توبے کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ تو اگر زہر ہے تو میں نے ابن آدم کو اس زہر کا تریاق بھی دے دیا ہے کہ اس کے لیے توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب ابن آدم گناہوں سے توبہ کر لے گا تو میں تیرے سارے مکر و فریب اور تیرے سارے بہکاوے کو اس توبہ کے نتیجے میں ایک آن میں ختم کر دوں گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے اپنی رحمت کا عام اعلان فرما دیا، اور فرما دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم نے کوئی ما فوق الفطرت طاقت شیطان کی صورت میں تمہارے اوپر مسلط کر دی ہے جس سے تم نجات نہیں پا سکتے۔ شیطان ایک آزمائش ہے۔ فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے شیطان کو صرف تمہاری ذرا سی آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کر دیا ہے، ہم نے ہی ان کو بنایا ہے اور ہم نے ہی اس کو بہکانے کی طاقت دی ہے، لیکن ایسی طاقت نہیں دی کہ ہم اس کو زیر نہ کر سکو، کہ تم اس کو زیر نہ کر سکو۔ قرآن میں صاف اعلان کر دیا ان کید شیطان کان ضعیفا، یعنی شیطان کا مکر بہت کمزور ہے، اور اتنا کمزور ہے کہ اگر کوئی شخص اس شیطان کے آگے ڈٹ جائے کہ تیری بات نہیں مانوں گا تو جس گناہ پر آمادہ کرنا چاہ رہا ہے میں وہ گناہ نہیں کروں گا، تو شیطان اس وقت پگھل جاتا ہے۔ یہ شیطان بزدلوں پر اور ان لوگوں پر شیر بن جاتا ہے جو اپنی ہمت سے کام لینے سے جی چراتے ہیں اور جو گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے، لیکن بالفرض اگر اس کا داؤ چل جائے اور کوئی بے ہمت آدمی اس کی بات مان لے تو پھر میں نے توبے کا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے توبے کا تریاق پیدا کر دیا ہے۔ ہمارے پاس آ جاؤ اور اپنے گناہوں کا اقرار کر لو کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور اپنے گناہ سے توبہ کرو اور کہو کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس کے نتیجے میں
शैतान का सारा असर एक लम्हे में ज़ायल हो जाएगा। फरमाया कि बेहतरीन गुनहगार बन जाओ। चुनांचे इसी वजह से एक दूसरी हदीस में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लुकुम खताऊन व खैरुल खताईन अत्तवाबून, तुम में से हर शख्स बहुत ख़ताकार है। अरबी में ख़ता इस शख्स को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करे, और जो मामूली गलती करे इसको अरबी में ख़ाती कहते हैं, यानी गलती करने वाला। और ख़ता के मानी है बहुत ज़्यादा गलती करने वाला। तो फरमाया कि तुम में से हर शख्स बहुत ख़ताकार है, लेकिन साथ में ये भी फरमाया कि ख़ताकारों में से सबसे बेहतर ख़ताकार वो है जो तौबा भी बहुत करता है। इस हदीस में इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि दुनिया के अंदर तुमसे गुनाह भी होंगे, गुनाहों के जज्बे भी पैदा होंगे, लेकिन इनके आगे डट जाने की कोशिश करो और इसके आगे जल्दी से हथियार मत डाला करो और तौबा कर लिया करो। यहाँ भी तव्वाब का सीगा इस्तेमाल किया, ताइब नहीं कहा, इसलिए कि ताइब के मानी तौबा करने वाला और तव्वाब के मानी बहुत तौबा करने वाला। मतलब ये है कि सिर्फ़ एक मरतबा तौबा कर लेना काफ़ी नहीं, बल्कि हर मरतबा जब भी गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करते रहो। और जब कसरत से तौबा करोगे तो फिर इंशाअल्लाह शैतान का दाव नहीं चलेगा और शैतान से हिफाजत रहेगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको, ये आखिरी वीडियो होगी तो ये टॉपिक फिर ख़त्म हो जाएगा।